بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سب دوستوں سے درخواست ہے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ بغداد شہر میں ایک نہایت ہی پرہیزگار اور نیک عورت رہا کرتی تھی۔ اللہ نے اس کو ایک ہی بیٹا دیا ہوا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتی۔ وہ بہت ہی زیادہ نیک تھی اور جانوروں سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی کہ اگر کسی جانور کو مشکل میں دیکھتی تو اسے اپنے گھر لے آتی۔ اور ایک بار ایسا ہوا، وہ راستے سے گزر رہی تھی، اس کو سڑک پر ایک پیاسا کتا نظر آیا جو پیاس کے مارے مر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب گئی، لیکن آس پاس پانی کا کوئی کنواں نہ تھا۔ عورت نے وہ چھوٹے سے کتے کو اٹھایا اور محبت سے اپنے گھر لے آئی، اس کو پانی پلایا۔ وہ خود اس کے گھر میں ایک فرد کی طرح رہنے لگا۔ وہ جانوروں پر تو ویسے بھی مہربان تھی، لیکن ایک چھوٹا سا ایسا کم سن کتا جو اس کے گھر میں آیا تو اس عورت کا بیٹا کتے سے حسد کرنے لگا۔ میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی، وہ اس جانور سے محبت کرتی ہے۔ ایک جانور کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے، غرض وہ اس سے حسد کرنے لگا اور اپنی ماں کا دشمن بن گیا، اور یہ دشمنی طویل ہوتے ہوتے اس مقام تک پہنچ گئی کہ وہ اپنی ماں سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کسی طرح اپنی ماں کو ختم کر دوں، لیکن اس جگہ رہ کر وہ اپنی ماں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کیونکہ وہ نیک باہ یا خاتون تھی۔ اور کتا اپنے مالک سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب اس نے اتنا اچھا رویہ دیکھا تو اس کے اور قریب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ کتا ایک وفادار جانور ہے، لیکن اگر مہربانی سے پیش آئے تو وہ اس کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس کا بیٹا بڑا ہوتا گیا، اسی طرح کتا بھی بڑا ہوتا گیا، اپنی مالکن کے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا۔ ایک دن بیٹا اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی ماں نے کہا، بیٹا، عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ قربانی ہم پر جائز ہے۔ بیٹا جو دل ہی دل میں ماں سے نفرت کرتا تھا، وہ سوچنے لگا میرا باپ چلے تو میں قربانی کر دوں۔ بیٹا اوپر سے ماں سے کہنے لگا، کیوں نہیں ہم اتنے طاقتور گائیں لے کر آئیں گے کہ پورا علاقہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا دکھاوے کے لیے قربانی نہ کرنا، قربانی تو خالص اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے جانوروں کا گوشت یا خون نہیں جاتا، بلکہ ہماری نیت جاتی ہے، اور وہ جانور ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور انشاءاللہ دعا کریں گے۔ عید کے دن بہت قریب آ گئے تھے اور بیٹا دل ہی دل میں پریشان تھا کہ مجھے کس طرح اپنی ماں کو گھر سے نکالنا ہے۔ اس کی بیوی نے بجائے اس کو سمجھانے کے کہ تم اپنی ماں کے لیے ایسا گستاخانہ الفاظ استعمال نہ کیا کرو، بلکہ اس کو آگ لگا کر کہا، میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ اس نے کہا، بتاؤ۔ بیوی کہنے لگی، جس دن گائے کی قربانی ہوگی اس دن اپنی ماں کی گردن پر کسائی کو نہ بلانا اور گائے کو ذبح کرنا۔ ہم خاموشی سے اس گھر میں ایک جگہ ہے، وہاں جا کر تمہاری اماں کی لاش کو دفن کر دیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے، ساری جائیداد جو اس کے نام ہے وہ میرے پاس آ جائے گی۔ عید کا دن آ گیا، وہ نماز پڑھ کر آیا اور کہنے لگا، اماں گائے کی قربانی کرنی ہے، مجھے اجازت دو۔ ہاں بالکل، شروع کر دو اور سنت کو زندہ کرو، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کرے۔ بیٹا دل ہی دل میں ہنس رہا تھا اور بہو بھی قریب کھڑی تھی۔ گھر کو چاروں طرف سے اس نے بند کر دیا، کوئی بھی اس کی ماں سے ملنے نہ آ سکے۔ جو کوئی بھی آتا دروازہ کھٹکھٹاتا چلا جاتا۔ اب وہ پوری طرح سے تیار تھا کہ گائے کی قربانی کرے۔ اس کی ماں پاس کھڑی تھی۔ اس نے ماں سے کہا، ماں تم ذرا قریب آ جاؤ اور گائے کے سر پر ہاتھ پھیر دو۔ ماں پیار سے اپنے کتے کو دیکھ رہی تھی۔ بڑی عجیب بات ہے نا؟ ٹھیک ہے، کتا بڑا بے چین ہے اور اپنی مالکن کے آگے پیچھے پھر رہا ہے، اس کے آگے اپنا سر اس کی ٹانگوں سے رگڑ رہا ہے۔ اس نے
کہا کیا ہوا، اتنا پریشان کیوں ہے؟ کتا اپنی مالکن کو روکتا اور آگے بڑھنے سے روک لیتا ہے کہ نہیں اپنے بیٹے کے پاس نہ جاؤ، لیکن ماں اپنے بیٹے کے کہنے پر پیار سے چلتی ہوئی گائے کے قریب آ رہی تھی جس کی انہوں نے قربانی کرنی ہے۔ ماں بیٹے کے پاس آ گئی، جیسے ہی بیٹے نے گائے کی گردن پر چھری چلائی وہ تڑپنے لگی، خون کھولنے لگا۔ اس وقت جیسے ہی اس کی ماں جھکی، اس نے اپنی ماں کی گردن پر بھی چھری چلا دی۔ ایک طرف گائے تڑپ رہی تھی اور دوسری طرف اس کی ماں تڑپ رہی تھی۔ جب ایک ماں کو اس کے بیٹے نے ذبح کیا، ماں اپنے بیٹے کو حسرت سے دیکھ رہی تھی لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس کی گردن اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہیں تڑپ تڑپ کر ماں نے کلمہ پڑھا اور دم توڑ گئی۔ لوگ پریشان تھے، کتا آج اتنا کیوں بھونک رہا ہے جیسے کسی نے شدید ظلم کیا ہوا ہو۔ اس کی بیوی نے اشارہ کیا کہ اس کتے کو بھی مار ڈالو۔ اس نے کتے کی گردن پر بھی چھری چلا دی۔ چھری تیز تھی، 1 منٹ بھی نہ لگا، وہ بھی دم توڑ گیا۔ اب وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، ذرا اس گائے کا خیال رکھنا، میں اپنی ماں اور کتے کو نیچے تہہ خانے میں دفنا کے آتا ہوں۔ وہ گناہ عظیم کر چکا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزرے گی، لیکن نہیں، اسی رات اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ کتا جو اپنی مالکن سے بے انتہا محبت کرتا تھا اس کے خواب میں آنے لگا۔ اس کے خواب میں آ کر وہ زور زور سے بھونکتا اور کہتا، تم نے اپنی ماں پر ظلم کیا ہے، تمہیں کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا، تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قربانی کو تیرے منہ پہ مار دیا گیا ہے۔ یہ خواب اس نے پہلی رات دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ نہیں کہہ کر سو جاؤ، اب بھی تو شروعات تھی۔ اب جب وہ گوشت کھاتا تو اس میں بھی کتا نظر آتا اور وہ بھونک رہا ہوتا۔ بیٹا پاگل ہونے لگا، وہ اپنا سر پیٹنے لگا، اپنے بال نوچنے لگا کیونکہ اب وہ کتا اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کتا اتنی زور سے بولتا کہ چلانے لگتا۔ کتا وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو وہ کتا میرے سامنے کھڑا ہے اور زور زور سے بھونک رہا ہے، نہ جانے وہ کیا کہتا رہتا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اسی کیفیت میں 6 مہینے گزر گئے تو اس کی بیوی سوچنے لگی کہ میرے شوہر پر عذاب کا سایہ ہو گیا ہے، مجھے کل کسی عمل کے پاس جانا چاہیے۔ اسی علاقے میں ایک اللہ والے تھے، وہ عورت اللہ والے کے پاس گئی جو اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے اور بہت کچھ جانتے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنے شوہر کو لے کر اللہ والے کے پاس گئی تو اس نے کہا، اس کو لے کر باہر چلی جاؤ، اندر اس کے لیے جگہ نہیں، تم شیطان ہو، یہی باہر کھڑے رہو۔ اللہ والے نے کہا، تمہارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں، لیکن اس کام کے لیے تمہارے گھر جانا پڑے گا۔ عورت کہنے لگی، کیوں حضرت، وہاں کیوں جانا پڑے گا؟ اللہ والے کہنے لگے، جنات وہاں آپ کے گھر میں ہیں، اس لیے وہاں جانا پڑے گا۔ عورت بولی، تو پھر فوراً چلیں، دیر کس بات کی؟ اللہ والے کہنے لگے، میری ایک شرط ہے، تمہارے محلے میں جتنے بھی لوگ تمہارے شوہر کی عزت کرتے تھے ان سب کو بلاؤ۔ بزرگ کے کہنے پر ان کی شرط کو پورا کیا گیا اور اس آدمی سمیت اس کی بیوی کو گھر لایا گیا۔ بزرگ نے چاروں طرف دیکھا اور کہا، گھر تو بہت عالیشان بنا ہوا ہے، تمہاری ماں کہاں ہے؟ ماں تو خالہ جان کے گھر گئی ہوئی ہے۔ اچھا تو بلا لے اپنی ماں کو، ان کی ضرورت ہے، آپ تو میرے شوہر کا علاج کرنے آئے ہیں نا۔ اتنے میں اس کا شوہر کہنے لگا، دیکھو وہ میرے سامنے کھڑا گور رہا ہے، وہ مجھے کاٹ لے گا، اس کے لمبے لمبے دانت ہیں، وہ بہت تیز آواز میں بھونک رہا ہے۔ بزرگ نے کہا، بلاؤ اپنی خالہ کو۔ اس نے کسی آدمی کو بھیجا، وہ اسی خالہ کو گھر میں لے کر آیا۔ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور کہنے لگی، کیا ہوا، مجھے کیوں اس حالت میں گھر بلایا ہے؟ بزرگ کہنے لگے، یہ بتاؤ اس آدمی کی ماں تمہارے گھر میں ہے؟ اس کی خالہ کہنے لگی، نہیں، میں تو اپنی بہن کو کئی مہینوں سے نہیں دیکھا۔ لوگ اللہ والے سے کہنے لگے، کیا بات ہے، یہ خالہ جھوٹ بول رہی ہے؟ ماں جی تو ان کے ساتھ ہی، ان کے بیٹے نے تو ہمیں یہ بات بتائی تھی، اس وقت تو یہ ہوش و واس میں تھا، لیکن اب اس بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ بزرگ نے اس کے بعد اس کے بیٹے کی جانب بڑھے اور کہا، گستاخ، اب تو بتا اپنے منہ سے اہل خان محلہ کو، ورنہ سچ کیا ہے میں تمہارا راز عام کر دوں گا۔
लोग तुझे मार मार कर जिंदा मार देंगे। बेटा कहने लगा, मैं अपनी माँ से नफरत करता था। मेरी माँ ने एक कुत्ता रखा हुआ था, वो मुझसे ज़्यादा उस कुत्ते से मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने अपनी माँ से हसरत करने लगा। वो कुत्ता हर वक्त मेरी माँ के आगे पीछे फिरता रहता था और मुझे जहर लगता था। मुझे नफरत थी उन दोनों से, इसलिए मैंने कुर्बानी के दिन जब गाय ज़िबा की तो मैंने अपनी माँ की गर्दन पर भी छुरी फेर दी और कुत्ते की गर्दन पर भी मैंने उस कुत्ते को अपनी माँ को एक साथ दफन कर दिया है। मेरी माँ भी जिंदा थी और सांसें कुछ चल रही थीं, लेकिन फिर भी मैंने उसको दफन कर दी। वो बुजुर्ग इन सब को लेकर कमरे में आया। लड़का गड्ढे को खोदने लगा। कहा, यह है मेरी माँ और कुत्ता। बुजुर्ग ने उसकी माँ की लाश को बाहर निकलवाया और नमाज जनाजा अदा कर दी गई। उस औरत का जिस्म बिल्कुल सही हालत में था। उसकी माँ तो मर कर भी जिंदा होगी, लेकिन वो खुद जिंदा होकर भी मर चुका था। लड़के और उसकी बीवी को ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि उनका जिस्म गलने और सड़ने लगा। एक दिन दोनों मियाँ बीवी तड़प तड़प कर निशाने इबरत बन गए और अगले जहां में पहुंच गए। दोस्तों, इस कहानी से सबक मिलता है कि हमें वालिदैन को इज़्ज़त व एहतराम देना चाहिए, उनसे नफरत की बजाय मोहब्बत करनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, जिससे हमें दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी उसका अजर मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ इजाज़त दीजिए। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ और सांसों ने वफा की तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। जाते जाते एक बार आपसे फिर दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल नॉलेज 55 को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।